الف لام میم ذالکل کتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ العظیم۔ الف لام میم یہ سورۃ بقرہ کی پہلی آیت ہے۔ یہ حروف مقطعات ہیں۔ مقطعات قطع سے ہے، جس کا معنی ہے علیحدہ علیحدہ پڑھے جانے والے حروف۔ الف کو علیحدہ پڑھا، لام کو علیحدہ پڑھا، میم کو علیحدہ پڑھا، الف لام میم۔ اس کے مطلب، اس کے بارے میں کل بھی گزارش کی تھی، اکثر مفسرین یہی فرماتے ہیں اللہ اعلم بمرادہ، اللہ ہی اس کی مراد کو بہتر سمجھتے ہیں۔ قاضی بیضاوی، تفسیر بیضاوی والے، وہ لکھتے ہیں کہ یہ سر بین اللہ و بین رسولی، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان راز کی بات ہے، بس یہ راز تک ہی رہنے دیں، اس کے بارے میں ہم کھود کرید نہیں کریں گے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ ہاں، ہمیں پڑھنے اور سننے کا ثواب ملے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں۔ پھر دو اقوال آگے لوگوں نے ان کے لیے، بعض حضرات کہتے ہیں یہ بعین ہی نام ہے، جو کہتے ہیں بعین ہی نام ہے ان پر کچھ سوال ہوتا ہے، جی اللہ کے جو 99 نام ہیں ان میں تو ہم نے دیکھے نہیں ہیں۔ اللہ کے جو نام ہے صرف 99 تک محدود نہیں ہے، بعض مفسرین نے 5000 تک اللہ کے نام لکھے ہیں، کسی نے 3000 بتائے۔ تو یہ نام اللہ تعالیٰ کے اور بھی ہیں، 99 ناموں تک محدود نہیں۔ بعض نے کیا بعین ہی یہ نام نہیں ہے بلکہ نام کے مخففات ہیں، جس طرح ڈی سی او ہوتا ہے، ڈپٹی کمشنر ہے ویسے، لیکن وہ ڈی سی بنا لیتے ہیں، ڈی سی او، اے سی او، اس طرح مخففات ہیں۔ یہ باہر کیف الف لام میم حروف مقطعات ہیں، ہم نے اس کے پیچھے نہیں لگنا، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان راز کی بات ہے، اللہ ہی اس کی مراد کو بہتر سمجھتے ہیں، یا جس طرح حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں یہ اللہ کے نام ہیں، ہمیں اس کے پڑھنے اور سننے کا ثواب ملے گا۔ ذالک الکتاب، اللہ فرماتے ہیں یہ کتاب لا ریب فی، اس میں شک نہیں ہے۔ ذالک الکتاب، ذالک اس میں اشارہ بعید کے لیے آتا ہے، وہ کتاب، اس کا ہاذا قریب کے لیے ہوتا ہے یہ کتاب۔ اب کتاب تو یہ پڑھی ہے، سامنے ہے ہمارے، اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب وہ کتاب۔ بعض حضرات نے اس کا جواب یہ دیا، اس کا مرتبہ، اس کی شان، اس کا درجہ اتنا بلند ہے، اس کے لیے ذالک کا لفظ لے ہے، یہ ایسی شان والی کتاب ہے جس میں شک نہیں۔ بعض نے فرمایا اس کی پیشین گویاں پہلی کتابوں میں موجود تھیں، اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی فرمایا تھا موسیٰ میں تیرے جیسا ایک نبی بھیجوں گا، اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا۔ اب اللہ فرماتے ہیں یہ ہے وہ کتاب جس کی پیشین گویاں پہلی کتابوں میں بھی تھی، اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ یہ ہے وہ کتاب جو اللہ نے پہلے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتاری، پھر آسمان دنیا سے تدریجاً بتدریجاً میرے نبی کے قلب مبارک پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے حضور علیہ السلام پر تقریباً 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا۔ اب اللہ فرما رہے ہیں یہ ہے وہ کتاب لا ریب فی، جس میں شک نہیں ہے۔ اللہ تو کہہ رہے ہیں اس میں شک نہیں ہے، اب لوگوں نے تو شک کیا ہے، اور آگے اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، یہاں بھی ریب ہے نا، وہاں بھی ریب ہے۔ اللہ کہتے ہیں اگر تمہیں شک ہو مما نزلنا علی عبدنا، اس کتاب کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے، فاتو بسورۃ من مثلہ، تم پھر اس جیسی صورت بنا کے لاؤ۔ اللہ نے تو ذکر کیا ہے، لگتا ہے لوگوں نے تو شک کیا ہے نا، تبھی تو اللہ نے ذکر کیا۔ ادھر میرے اللہ کہتے ہیں لا ریب فی، اس میں شک نہیں ہے۔ بھئی یہ مطلب اور ہے، بھئی حقیقتاً واقعتاً اس کتاب میں تو شک نہیں ہے، باقی جو اللہ نے شک ذکر کیا ہے نا وہ لوگوں کے ذہنوں میں شک ہے، اس کتاب میں تو کوئی شک نہیں ہے نا۔ میرا اللہ تو اس کتاب کے بارے میں کہہ رہا ہے ذالک الکتاب، یہ ایسی کتاب ہے لا ریب فی، اس میں شک نہیں۔ اب کسی کے ذہن میں شک ہو، کسی کے فطور میں شک ہو تو اس کا تو نہیں ہے ذکر، دو الگ الگ چیزیں۔ دیکھیں کسی چیز میں شک دو وجوہات میں سے ایک وجہ سے ہو سکتا ہے، یا تو اس چیز میں کوئی نقص ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس میں شک ہوتا ہے، یا پھر یہ ہے کسی کے ذہن خراب ہوتے ہیں۔ اب اس کتاب میں کوئی نقص نہیں، کوئی کمی نہیں، کوئی کوتاہی نہیں۔ اگر کسی کو کوئی شک ہے تو پھر اس کی اپنی ذات کی وجہ سے شک ہے، اس کے ذہن میں فطور ہے، اس کے اپنے اندر کوئی نقص ہے، اس میں تو کوئی نہیں۔ جس طرح اب شہد میٹھا ہوتا ہے، مثال سے سمجھاتے ہیں نا لوگ، شہد میٹھا ہوتا ہے، اب کوئی صفراوی بخار والا اگر اس شہد کو چکھے وہ کہے نہیں میٹھا نہیں،
اب شہد کے میٹھا ہونے میں تو کوئی شک نہیں ہے، اس کا مزاج کڑوا ہو چکا ہے جس کی وجہ سے اس کو پتہ نہیں چل رہا۔ بالکل یہی بات ہے، اس کتاب میں تو کوئی شک نہیں ہے، اگر کسی کو کوئی شک ہے تو اس کی اپنی خرابی ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، یہ کتاب ہے جس میں شک نہیں، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اب کہتے ہیں ہدایت متقین کے لیے، یہ تو ہونی چاہیے تھی ہدایت جو نادان لوگ ہیں، جو جاہل لوگ ہیں، جو گناہگار ہیں، ان کے لیے ہدایت ہونی چاہیے۔ اللہ نے فرمایا متقین کے لیے ہدایت ہے۔ بھائی دیکھیں، متقین سے مراد بالکل وہ نہیں جو بالکل پارسا ہیں، متقی بن چکے ہیں، مطلب ہے جو تقوی پہ چلنے والے لوگ ہیں، جو بچنے والے لوگ ہیں، جو ڈرنے والے لوگ ہیں، جن میں ضد اور عناد نہیں ہے، وہ احکامات کو قبول کرنے والے لوگ ہیں، اس سے مراد ایسے لوگ ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور انجام کے اعتبار سے ہدایت ہے، کیونکہ یہ قرآن کو جو بھی اس کا حکم کو مکمل کرے گا، فالو کرے گا، اس کے مطابق زندگی گزارے گا، متقی وہی ہوگا۔ انجام کے اعتبار سے ہدایت بھی انہی لوگوں کے لیے ہوگی۔ اب تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی دیکھیں، یہ کسی چیز کے کرنے کا نام نہیں ہوتا، ہر گناہ سے بچنے کا نام تقوی ہے۔ ہر گناہ سے بچنے کا نام تقوی، یہ نیکیاں کرنے کا نام تقوی نہیں ہے۔ کوئی کہے جی میں اتنا متقی ہوں، نماز پڑھتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، جی میں متقی نہیں، پھر متقی نہیں۔ اگر میں گناہ سے نہیں بچتا میں متقی نہیں ہوں، بے شک جتنی مرضی نیکیاں کر لوں۔ متقی وہ ہوتا ہے جو ہر گناہ سے۔ تقوی کے 3 درجات ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان شرک کی تمام اقسام کے اپنے آپ کو بچائے، ایسا بندہ اللہ کے عذاب سے بچ جائے گا۔ اور اسی کو میرے رب نے فرمایا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ، ہم نے مؤمنین کے لیے تقوی کا کلمہ لازم کر دیا ہے، وہ اس کو اپنائے، یعنی شرک کی تمام اقسام سے اپنے آپ کو بچائے، ایسا بندہ اللہ کے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ تقوی کا دوسرا درجہ یہ ہے بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، چھوٹے گناہوں پر اصرار نہ کرے۔ ایسا تو نہیں مطلب چھوٹا گناہ اس کو بار بار کرے، اصرار نہ کرے، اس پر مصر نہ ہو، اور بڑے گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچائے۔ یہ تقوی کا دوسرا درجہ ہے۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو مکمل طور پر گناہوں سے بچا لے، یہ تو پھر کمال کا درجہ ہے، مکمل طور پر گناہوں سے بچا لے، بالکل قریب نہ جائے۔ تقوی اور فتوی الگ الگ چیزیں ہیں۔ دیکھیں، عورت کو دیکھنا یہ تقوی تن بھی ٹھیک نہیں ہے، فتوی تن بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اب عورت کے کپڑے کو دیکھنا، فتوی تو یہی ہے چلو کپڑا دیکھ سکتا ہے، تقوی یہ کہتا ہے عورت کے کپڑے کو بھی نہ دیکھو۔ تقوی ایک اور گہری چیز ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے نبی علیہ السلام کے ایک صحابی حضرت ابی بن کعب، ان سے پوچھا تقوی کسے کہتے ہیں؟ حضرت ابی بن کعب نے حضرت عمر سے سوال کیا کبھی تمہارا ایسے راستے سے گزر ہوا ہے جو کانٹوں والا ہو، جھاڑیوں والا راستہ ہو؟ انہوں نے فرمایا کئی دفعہ گزر۔ فرمایا کیسے گزرے؟ انہوں نے اپنے دامن سمیٹ کے، اپنے کپڑے سمیٹ کے، بس میں سمٹ سمٹا کے گزر گیا، کہیں کانٹے میرے کپڑوں میں الجھ نہ جائیں۔ فرمایا اسی کا نام تقوی ہے۔ دنیا کے کفر سے، شرک سے، بدعات سے، گمراہیوں سے، جہالت سے اپنے آپ کو بچا کے اس دنیا پار کر جانا، اسی کو تقوی کہتے ہیں۔ یہ تقوی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا حضرت تقوی کسے کہتے ہیں؟ فرمایا تقوی یہ ہے کہ تو اپنے آپ کو کسی سے بہتر نہ سمجھے۔ اگر تیرے دل میں یہ آ گیا نا کہ میں بہتر ہوں، وہ ٹھیک نہیں ہے، بس تقوی نہیں رہا تیرے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ اپنے آپ کو کسی سے بہتر نہ سمجھ۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں جس بندے نے اپنے آپ کو انگریز اور کافر سے بہتر سمجھا اس پر اللہ کی معرفت حرام ہے۔ جس نے اپنے آپ کو انگریز اور کافر سے بہتر سمجھا اس پر اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان حرام ہو جاتی ہے، اللہ کی معرفت اس کو نصیب نہیں ہوئی ابھی تک۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے کے اوپر ہے۔ ہو سکتا ہے میرا رب کو اس کا یہ عمل پسند آئے، انگریز کا کوئی عمل پسند آئے، اللہ اسے ایمان کی دولت سے نواز دے، اس کا خاتمہ اچھا ہو جائے، اور میں کسی گناہوں میں ایسا گرفتار ہوں اللہ میرا خاتمہ خراب کر دے۔ اعمال کا دار و مدار ہے تو خاتموں کے اوپر۔ ایک اور اللہ والے کہتے ہیں مجھ سے تو نصرانیوں کا کتا بھی اچھا ہے۔ کسی نے پوچھا حضرت کیوں؟ فرمایا وہ تو گناہگار نہیں ہے، میں گناہگار ہوں، مجھ سے تو نصرانیوں کا کتا اچھا ہے۔ تو اس لیے تقوی یہ بڑی چیز ہے، تقوی بڑی چیز ہے۔ تقوی والے اوصاف کو اپنائیں۔ ایک بزرگ تھے نا، جا رہے تھے
راستے میں کسی نے کوڑا پھینکا، اوپر راکھ پھینکی تو جھاڑا اور چلے گئے، کہنے لگے اللہ میرا سر تو آگ کے انگاروں سے جلانے کے قابل تھا، تو نے راکھ سے ہی معاملہ نمٹا دیا۔ بس یہ ہے، اپنے آپ کو مٹا دیں، تکبر اندر آ جائے، حسد آ جائے، کینہ آ جائے، پھر یہ تقویٰ تو نہیں رہا۔ تو اللہ نے فرمایا ھدی للمتقین، یہ قرآن جو ہے متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ آگے پھر متقین کے اوصاف ہیں انشاءاللہ کل کے درس میں۔ الحمدللہ۔